بندگی آ جائے۔ اللہ نے ہمارا نام بندہ رکھا ہے۔ بندہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی اپنی من مرضی نہ ہو، جو اللہ کی مرضی کو ہر وقت سامنے رکھے، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ تو عاجزی انکساری یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ کی محبت و معرفت کا۔ تو اس کی ابتدا عاجزی انکساری سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا آہوزاری پہ ہوتی ہے۔ یہ عجز امام پہلے یہی دعا کرتا تھا، یا اللہ عاجزی انکساری بندگی کی توفیق عطا فرما۔ حضرت امام ربانی مجد الافسانی کے مزار پر سرہند شریف میں جانا ہوا تو بار بار وہاں مراقبہ کیا تو یہی اشارہ ہوا کہ تم ابتدا مانگتے ہو، بندگی کی انتہا مانگو۔ تو فرمایا بندگی کی انتہا آہوزاری ہے، رونا دھونا ہے۔ اسی طرح ایبٹ آباد میں ایک بزرگ ہیں چنداسی بابا، ہم ان کو ملنے گئے تو آخر پہ ساجد نے پوچھا کہ جی کوئی ہمیں نصیحت وصیت کر دیں۔ تو وہ بہت بڑے شاعر بھی ہیں، بزرگ بھی، تو انہوں نے کہا آہوزاری رونا دھونا پیدا کرو، یہ اللہ پہ زوری، یعنی اللہ پہ زور زبردستی تو نہیں چل سکتی، وہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ الصمد ہے، لیکن فرمایا رونا دھونا ایک ایسی چیز ہے کہ جو رو پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو معاف فرما دیتے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، میں نے پایا ہے اس سے اشک سحر گاہی میں، جس در ناب سے خالی ہے صدف کی آغوش، کہ جو کچھ ملا ہے مجھے تہجد کے رونے سے ملا ہے۔ کسی بھی وقت آپ رو سکتے ہیں، لیکن تہجد کا رونا سب سے اہم رونا ہے۔ اس لیے بڑا شور مچا ہے جی کرونا کرونا کرونا۔ میں نے کہا کرونے کی کاف کاٹ دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ رونا۔ اگر ہم تہجد کے وقت ایک رات بھی رو لیں نا پوری امت تو کرونا ختم ہو جائے گا۔ 6 فٹ دور رہنے سے ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا يُذِيقَنَّهُمْ عَذَابَ الْأَدْنَى الَّذِي دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ یہ جو ہم کرونا ڈینگی مختلف مصیبتیں مشکلات بھیجتے ہیں تاکہ بندے رجوع اللہ کریں، روئیں دھوئیں تاکہ ہم ان کو معاف کریں۔ پھر قرآن میں فرمایا کہ انہوں نے لولا یتضرعوا، یہ جو نافرمان لوگ ہیں یہ روئے دھوئے کیوں نہیں تاکہ ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن کسی قوم کے اوپر جب عذاب آتا ہے تو اس ٹلتا نہیں ہے، سوائے قوم یونس کے، جب ان پر عذاب کے آثار ظاہر ہوئے ساری قوم سجدے میں گر گئی، مرد عورتیں بچے سب۔ تو اس رونے کو اللہ نے قبول کر کے ان کے اوپر سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو ایک رونا دھونا ایک ایسی چیز ہے، جو رونا ہے جو روتا ہے وہ اپنے دل کو دھو لیتا ہے۔ تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ حضرت ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، ان کو کثرت سے حضور کی زیارت ہوتی تھی، سہروردی سلسلے کے بزرگ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی طریقے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی، صبر کے ذریعے، شکر کے ذریعے، مختلف طریقے سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کئی دروازے ہیں اللہ تک جانے کے، لیکن ایک دروازہ ہے بھی آسان اور اس پہ رش بھی نہیں تھا۔ وہ فرمایا دروازہ تھا رونے دھونے کا دروازہ، کہ روئیں دھوئیں اللہ کی منت اللہ کریں، تو اس سے بندہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ کو منا لیتا ہے، گناہوں کی معافی اس کی بڑی جلدی ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ سے ہم ملنے گئے، میں نے کہا کہ جنت کا کوئی شارٹ کٹ راستہ بتائیں، تو اس نے پنجابی میں کہا کہ اللہ کے آگے یوں یوں کرتے رہیں، یعنی اللہ کے آگے روتے دھوتے رہیں، انشاءاللہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو جلدی معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جلدی بخشش ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں کوئی بچہ شرارت کرے، ماں اس سے ناراض ہو، اس کو صرف تھپڑ دکھاتی ہے تو وہ رونے والی شکل بنا لے، تو ماں ہزاروں خامیوں کے باوجود اس کو تھپڑ نہیں مارتی، رونے والی شکل دیکھ کے ماں کو ترس آ جاتا ہے، تو سوچے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اور مہربان ہے، اس کو ہماری رونے والی شکلوں پہ ترس نہیں آئے گا؟ اس لیے فرمائے لم تبکوا فتباکوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل و صورت بنا لیں
تو اس پہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے اس کو کسی شاعر نے کہا رونے جیسا منہ ہی بنا لو اگر ہے آنسو خفا، اس کی رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی، بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری. کہ میں بندے کی روحانیت کے اور آہوزاری کے کئی رنگ بدلتے ہیں. کبھی اللہ کی کائنات کو دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کبھی حیرت کبھی مستی کہ اللہ کی محبت کی مستی چڑھتی، والذین آمنوا اشد حبا للہ. کبھی حیرت کبھی مستی کبھی آہ سحر گاہی، کبھی تہجد کے وقت کا رونا. بدلتا ہے ہزاروں رنگ میرا درد مہجوری، کہ اندر کی محبت کے درد کئی رنگ بدلتے ہیں. تو ایک تو اللہ تک پہنچنے کا شارٹ کٹ، بلکہ شارٹ کٹ کا بھی شارٹ کٹ یہ ہے کہ رونے روئیں نہیں تو کم از کم شکل ہی بنا لیں. شکل بنانے پہ بھی کبھی کبھی بندے کو رونا آ جاتا ہے. ہم نے یہ تجربہ کیا، اس شعر کو کثرت سے پڑھیں تو انشاءاللہ اس سے 100-200 دفعہ اس کو پڑھیں تو آپ کو رونا آ جائے گا. اور رو کے اللہ سے ہر چیز مانگ سکتے ہیں، گناہوں کی بخشش بھی مانگ سکتے ہیں، دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، دین کی خوبیاں اور صفات بھی مانگ سکتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا ہے، ان کی ایک مشہور غزل ہے، اس کا یہ شعر مجھے بہت پسند ہے. درود پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، کہ مجھے پورے جہان میں کہیں امن و سکون نہیں مل رہا. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بدا نواز. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اب عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ لیلۃ القدر مل جائے تو کیا دعا مانگے؟ تو آپ نے یہ دعا سکھائی تھی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو اس لیے یہ دعا بار بار پڑھے ہے جی. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، اور اس شعر کو بھی بار بار دہرائے تو انسان کو رونا آ جاتا ہے. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز. دوسرا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی بیان کرے بندہ. اگر آپ دیکھیں نا، پوری ایک بچے سے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی میں کیا چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے اللہ اکبر سب سے زیادہ ہے. پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں دائیں طرف اذان بائیں طرف اقامت، دونوں کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ بہت بولتا ہے تو ماں کہتی چپ کر، اللہ اکبر ہو گئی. اذان کو وہ اللہ اکبر کہتی ہے، تو اذان میں بھی اللہ اکبر ہے. اسی طرح آپ نیت باندھے نماز کے لیے، پہلا لفظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کہ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے. اب ہم نماز میں صرف ایک اللہ اکبر کا لفظ سوچ سمجھ کے نہیں بولتے. اگر ہم اللہ اکبر کا لفظ سوچ سمجھ کے بولیں تو ہم کسی کو سپر طاقت نہ کہیں، کیونکہ سب سے بڑی سپر طاقت اور سپریم طاقت اللہ کی طاقت. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. فرمایا پوری کائنات میں اللہ کی عظمت و کبریائی کے ڈنکے بج رہے ہیں، وہ زبردست حکمتوں والا ہے. تو اگر ہم اللہ کی عظمت و کبریائی کو دل میں بٹھائیں تو یہ بھی شارٹ کٹ راستہ ہے. دعوت و تبلیغ والے بھائی اسی نقطے پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ کی عظمت بیان کرتے ہیں زبان سے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. تو وہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو بیان کر کر کے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی اس کو قرآن میں بہت زیادہ بیان کیا ہے. جیسے آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اسی طرح لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ اللہ کی عظمت و کبریائی ہی بیان ہوئی ہے. اس لیے دوسرا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ اللہ کی عظمت و کبریائی کو زیادہ سے زیادہ بیان کرے، اور خاص طور پہ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ سوچیں کہ واقعی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. یہ شارٹ کٹ راستہ. اگر ایک ہم نماز اللہ کی عظمت و کبریائی کو سوچ کے پڑھ لیں تو یہ نماز اللہ تک پہنچا سکتے ہیں. عموماً آج کل ہماری رسمی نمازیں ہیں، بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا پڑھا، حتیٰ کہ اللہ اکبر کا لفظ کہتے کہ ان کو احساس نہیں ہوتا کہ میں منہ سے کیا بول رہا ہوں، حالانکہ پوری نماز میں اللہ کی عظمت و کبریائی ہے. اور اس نیت سے اگر نماز پڑھیں گے آپ کہ میں اللہ کی عظمت و کبریائی کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کا احسانات کا شکر ادا کرنے لگا ہوں، اللہ کی بندگی عاجزی انکساری کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، 8-10 نیتیں کر کے پھر جو نماز پڑھنے شروع کریں گے آپ کو نماز کا مزہ آئے گا. اور شروع میں ہی نماز کے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہ کی عظمت بیان ہوئی. پھر الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت اللہ کی عظمت و کبریائی کو بیان کرتی ہے. پھر رکوع میں جائے سبحان ربی العظیم، جو میرا رب بڑی شان و شوکت والا ہے اور عظمت والا ہے. پھر سجدے میں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، کہ میرا رب سب سے جو ہے شان و شوکت والا ہے اور سب سے اعلیٰ و بالا ہے. تو یہ دوسری چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تک شارٹ کٹ طریقے سے پہنچ سکتا ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ زندگی میں اپنی من مرضی ختم کر دیں کہ یا اللہ جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی، جو آپ کی مرضی وہی میری مرضی. اور رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی ہوتی. یہ اگر زندگی میں آ جائے نا کہ آپ ہر کام میں اللہ کی مرضی کو مد نظر رکھیں تو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے نظارے دکھائے گا. یہی بہشت بھی ہے، حور و جبریل بھی ہے، تیری نگاہ میں ابھی شوقی یہ نظارہ نہیں. تو اسی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ جنت کے نظارے دکھا سکتے ہیں کہ آپ اللہ کی مرضی میں فنا ہو گئے. جو اللہ کی مرضی میں فنا ہو جاتا ہے اس سے اللہ پھر بڑے بڑے کام لیتا ہے. کیوں فنائے رضائے حق شور، فارسی میں علامہ اقبال نے کہا کیوں فنائے رضائے حق شور، جو بندہ اللہ کی رضا میں فنا ہو جاتا ہے، کیوں فنائے رضائے حق شور، بندہ مومن قضائے حق شور، وہ بندہ مومن اللہ کی قضا بن جاتا ہے. ایک گجرات کے علاقے میں بزرگ رہتے تھے، شاہ دولہ، عبداللہ نام تھا، بس دیہات کی وجہ سے پرانے زمانے کی بات ہو تو وہاں دریا میں سیلاب آ گیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ ادھر مسجد میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور شہر ڈوب جائے گا، کچھ کرو. اب وہ اللہ کی رضا میں فنا تھے، انہوں نے کھودنے والی کسی اٹھائی، کندھے پر رکھی، بھاگی. لوگ بھی پیچھے جا رہے ہیں، وہ بھی بھاگ رہے ہیں. کہا بھی کہاں سے جو بند ہے کمزور ہے، ٹوٹنے کا خطرہ ہے. انہوں نے کہا یہ جگہ ہے. تو انہوں نے اسی جگہ کو کھودنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا اللہ کے بندے پڑھائے گا سب کو، ہم کہہ رہے بند ٹوٹنے کا خطرہ، کہیں گے چپ کرو. جدھر اللہ، جدھر مولا ادھر شاہ دولا. جدھر اللہ ہے میں بھی اللہ کے ساتھ ہوں، جو اللہ کی مرضی میری بھی ہوئی مرضی ہے. اللہ کو ان کی یہ ادا پسند آئی اور دریا کا پانی اتر گیا. اسی کو علامہ اقبال نے کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. صحابہ کو یہی ڈگری جاری ہوئی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. تو اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یہ چیز کیسے نصیب ہوئی؟ رونے دھونے سے نصیب ہوئی، خوشبو خضوع سے نصیب ہوئی. تو اس لیے بندہ اپنی مرضی چھوڑ کے ہمیشہ اللہ کی مرضی کی تلاش میں ہو. کیوں
اور یہ چیز آسانی سے تب میسر آتی ہے کہ جب بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ جو بھی کچھ میرے ساتھ کر رہے ہیں اس میں حکمت ہے، جو بھی کچھ کر رہے ہیں اس میں حکمت ہے۔ پھر بندہ اللہ کی مرضی کو مانتا ہے، اور اگر اپنی طبیعت مزاج کے خلاف بھی کوئی کام ہو جائے تو بندہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ کی خفیہ حکمت ہے جو اس وقت مجھے نظر نہیں آ رہی۔ مطلب شروع میں بچہ سکول نہیں جانا چاہتا، ماں باپ اس کو لالچ دے کے زبردستی جو ہے اسکول بھیجتے ہیں، بعد میں وہ پڑھتا ہے لکھتا ہے بڑا افسر بن جاتا ہے۔ لیکن شروع میں تو بچہ نہیں چاہتا نا کہ میں پڑھائی کروں، لیکن وہ اس کی حکمت نہیں جانتا نا کہ میں پڑھ لکھ جاؤں گا بڑا افسر بن جاؤں گا۔ اسی طرح آپ مدرسوں میں جائیں، چھوٹے بچے حافظ نہیں بننا چاہتے، ہم ان کو زبردستی حافظ بناتے ہیں، لیکن جب وہ حافظ بن جاتے ہیں پھر وہ امام بن جاتے ہیں، دوسروں کے سردار بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اگر آپ دل میں یہ بٹھا لیں گے نا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں حکمت ہے، اللہ مجھے مشکل مصائب کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، سہولتوں کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، اور جسمانی روحانی تکلیفوں کے ذریعے بھی آزما رہا ہے، میں نے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے۔ تو جو بندہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہے، اللہ بھی اس سے ہر حال میں راضی ہو جاتا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کہ اطمینان والی روح، تو اللہ کی طرف واپس چل، پہلے تو اللہ سے راضی ہو گیا تھا اس لیے اللہ بھی تیرے سے راضی ہو گیا، اور تو میری خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ چیز اگر بندے کے اندر آ جائے تو یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جنت کا، اور جو ہے بندے کو پھر امن و سکون بھی ملتا ہے اس دنیا۔ اس لیے بڑے بڑے مشائخ کو ہم دیکھا، بڑی ان کے پاس مشکلات آئی ہیں، مصائب آئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا ہے، تو پھر بھی وہ اللہ سے راضی تھے۔ جیسے طائف کا سفر ہے، طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں ہوئی، لیکن جو واپسی پہ حضور نے دعا کی کہ اگر یا اللہ اس حال میں بھی تو میرے سے راضی ہے تو میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو یہ چیز اگر نصیب ہو جائے تو پھر کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی کچھ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، اور بندہ اللہ سے ہر وقت راضی رہتے ہیں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کیفیت نصیب فرمائے کہ ہم ہر حال میں اپنے پیارے رب سے راضی رہنا سیکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ آخری ڈگری ہوتی ہے، ورضوان من اللہ اکبر، کہ جو اللہ سے راضی رہتا ہے پھر اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان باتوں پر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی کسی کے دل میں کوئی بات ہے پوچھنے والی پوچھ۔ جی ایک تو یہ کہ اسلام میں نعمت کا کیا تصور ہے؟ آیا مال و دولت، اولاد، ہماری صحت، ہمارے پودے، یہ ساری نعمتیں اللہ کی، اور اگر یہ نعمتیں ہیں تو غیر مسلم بات موجود ہے۔ ایک اس کا تھوڑا سا بتا رہے ہیں، باری باری سوال پوچھیں، دوسرے بھی آسان ہے، ساتھ ہی ایڈریس کر دیتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ آج کے دور میں کافی عرصے سے مسلمانوں اور غیر مسلموں میں درمیان خلیج بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ اس میں کس کا قصور ہے؟ ہم مسلمانوں کا ہے یا یہ بات کی اب غیر مسلموں کو ڈال دیں کہ ہمارے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے جس کا سارا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، جسمانی نعمتیں بھی ہیں، روحانی نعمتیں بھی ہیں، اور بہت ہر قسم کی نعمتیں۔ بلکہ میں نے آج سوچا یہی تھا کہ آپ لوگوں کو بیان ہی ایسے موضوع پر کروں کہ اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں ہمارے پہ برس رہی ہیں۔ مسلمانوں کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کی اوقات سے بڑھ کے ملی ہیں، اگر وہ شکر کریں گے تو اس دنیا میں ان کو امن و سکون ملے گا۔ کافروں کو بھی یہی نعمتیں ملی ہیں، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے انکاری ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ کی طرف سے ملی۔ وہ کہتے جی ہماری اپنی محنت مجاہدہ ہے، جیسے قارون نے کہا تھا اتنے خزانے اوتی تو ہوا علی علم، مجھے میرے علم کی وجہ سے ملے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم اللہ کا خصوصی شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمیں اللہ کی وجہ سے ملی ہیں، اللہ کی طرف سے ملی ہیں۔
لیکن کافر تو کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، ان کا آخرت کا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر ان کو نعمتیں ملی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا میں عیاشی کرا دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت کی طرح ہے، مومن کے لیے قید خانے کی طرح ہے، کہ یوں سمجھے کہ وہ اپنی جنت میں عیاشی کر رہے ہیں، جو کھائیں جو پئیں جو مرضی حرکتیں کریں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور ہم اصول اور ڈسپلن کے پابند ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، اس لیے اللہ ہمیں یہاں بھی دے دیتا ہے، لیکن ہمیں سب سے بڑی نعمت اللہ سکون کی شکل میں دے دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ان کو بھی نعمتیں ملی ہیں اور وہ اس کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں، یا اس کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے، اپنی قوت اور کوشش کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو اور شکر کرو تاکہ تم اس شکر کی وجہ سے، اس نعمتوں کو یاد کرنے کی وجہ سے فلاح پا جاؤ۔ تو ہم کیونکہ اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہر چیز، ان کے شروع کے مذہب میں نماز روزہ یہ ساری چیزیں موجود تھی، انہوں نے ہر چیز اڑا دی، حتیٰ کہ وہ سیکولر بن گئے، یعنی کافر کا بڑا مہذب لفظ انہوں نے نکال لیا کہ اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں۔ سیکولر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کو نہ مانے، جو اللہ کو نہ مانے اسی کو کافر کہتے ہیں۔ اس دور میں لوگ چیزوں کے نام بدل کے اس کو جائز کرتے ہیں۔ سود کا نام پرافٹ، انٹرسٹ، غیبت کا نام گپ شپ لڑانا، غیبت کا معنی کمنٹس پاس کرنا، اور عورتوں نے غیبت کا جو نام رکھا ہے دکھ سکھ رونا، تو نام بدل کے اس کو جائز بناتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کفر کے لفظ کو سیکولر بنا دیا، حالانکہ ہے تو کفر ہی جو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو اس لیے یہ ان کا قصور ہے اور ان کو ان کی جو محنت کوشش کر رہے ہیں اسی دنیا میں جائے۔ باقی دوسرا سوال کہ یہ جو خلیج حائل ہوئی ہے اس میں کچھ ہمارا قصور ہے کچھ ان کا قصور ہے۔ جیسے کسی کا شعر ہے کہ کچھ ہم کھنچے رہے کچھ وہ کھنچے رہے، اسی کش مکش میں رشتہ ٹوٹ گیا چاہ۔ میں سمجھتا ہوں ہمارا کچھ زیادہ قصور ہے، کیونکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور کلمے کو کافروں تک پہنچائیں، گھر تک پہنچائیں۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کرتے۔ اب دیکھیں ہمارے مدرسوں کے لوگ کم پڑھے لکھے، 10 پڑھے ہوں گے کوئی، پھر عالم بن گئے، اب ان کو انگریزی نہیں آتی، دنیا کا مزاج سمجھ نہیں آتا، اسی طرح سائنس اور مختلف ٹرمز جو ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ لوگ ماشاءاللہ انگریزی پڑھے لکھے، بڑی بڑی پی ایچ ڈی ڈگریاں لیں، آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں ہم سے زیادہ اچھی آتی ہیں، لینگویج بھی آتی ہے، مثلا آپ کو کافروں کی لینگویج انگریزی بڑی اچھی آتی ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس مال پیسہ، باہر کے ملک سفر کرنے پڑتے ہیں، کورس کرنے پڑتے ہیں، وہ بھی آپ کو چانسز ملتے رہتے ہیں، تو عام آدمی کو تو یا علماء کو تو نہیں ملتے۔ تو اس لیے انگریزی پڑھے لکھے جو لوگ ہیں نا یہ بڑے خطرے میں، کیونکہ مولوی کا کچھ آٹا دالا کریے کم ہے نا، جنازے پڑھا رہے ہیں، امامت کروا رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، نکاح پڑھا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ آٹا دلیا کر رہے ہیں، تو یہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، یہ افسر طبقہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس سہولتیں حاصل کر کے مزے کر رہے ہیں بس۔ کیا اللہ تعالیٰ نے، میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ اللہ نے صرف ہمیں نوکری کرنے کے لیے اور مری ایبٹ آباد کی سیر کے لیے بھیجا ہے؟ میں اسلام آباد میں کچھ افسروں کو لیکچر دے رہا تھا، انہوں نے شروع میں سوال کیا کہ دیکھیں ہمارا علم بھی زیادہ ہے، جو ہے دنیاوی علم بھی زیادہ ہے، مال پیسہ بھی، کار کوٹھی بنگلے ہر چیز زیادہ، ہمارا آئی کیو بھی زیادہ ہے علماء سے، تو ہمیں ہماری بات کو جو ہے نا ایک اولیت ملنی چاہیے، ہماری بات سنی جانی چاہیے، ہم ہی فیصلہ کریں ہر چیز کا۔ تو میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا آپ کا علم اور مال پیسہ ہر چیز زیادہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آج تک آپ نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، کتنے لوگوں کو اللہ کی طرف راغب کیا جو نماز نہیں پڑھتے، تو سارے چپ کر گئے۔ تو میں نے کہا واقعی ہر چیز آپ کی زیادہ ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ ہے۔ تو جہاں
ہمارا زیادہ قصور ہے کہ ہم جو ہے دعوت قومی لیل و نہارا کا نمونہ نہیں بنتے، دعوت دیتے نہیں۔ ہاں کافروں کا بھی قصور ہے کہ وہ بات سنتے نہیں، سننے چاہیے، وہ بات سنتے نہیں، ان کے پاس تکبر ہے کہ ہم سائنس میں ترقی کر گئے، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ فلاں کر لیا، وہ سنتے نہیں ہے۔ تو جس کا جتنا قصور ہے نا، قیامت والے دن آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، آپ کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ یوم یقوم الروح اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ آج بندے کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور اس کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان کا بھی قصور ہے۔ اب مثلا ہمارے پاس مختلف چینل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایک کام کر لیں کہ معصوم بچوں کی آواز میں خوبصورت قرآن کی تلاوت کافروں تک پہنچا دیں، تو یہ معصوم بچے اور اوپر سے قرآن، یہ ایسی چیز ہے کتنے کافروں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں۔ مثلا یہ ایک چیز ہے۔ دوسری کہ بہت سے کافروں کو نیند نہیں آتی، گولیاں کھا کے بھی نیند نہیں آتی۔ ہمارے مدرسوں میں آ کے دیکھیں، لوگوں کو اتنی نیند آتی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے لیے دروازوں میں ڈنڈے مار مار کے جگاتے ہیں، جاگتے نہیں۔ تو اگر ہم انگریزوں کو یہی دکھا دیں تو کیا کہنا ہے۔ میں ایک دفعہ مفتی تورو کے مدرسے میں پنڈی میں گیا، تو وہاں دوپہر کو میں بیان کر رہا تھا، جیسے یہ سپیکر اس سے بھی زوردار سپیکر تھا، حفظ کے بچے درمیانی عمر کے، اب میں بیان کر رہا ہوں، ایسے گر رہے سو رہے۔ تو میں نے کہا میری بات سنو، سب نے آنکھیں کھول لی۔ میں نے کہا اگر کوئی انگریز آ کے دیکھ لے نا تمہیں کہ اتنی آواز میں بھی تم سو رہے ہیں، تو یقین کرے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے، کہ ان کو اتنا سکون ہے کہ اتنی آواز میں بھی ان کو نیند آ رہی ہے۔ تو میرے بھائی، ہمیں یہ جو اللہ نیند عطا فرمائی ہے اور بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، یہ چیز اگر ہم جو ہے کافروں کو بتا دیں تو یقین کریں بہت سے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ اسی طرح مولانا کریم صدیقی انڈیا میں ہے، وہ ہندوؤں کو دعوت دے کے مسلمان کرتے ہیں اور ہزاروں بندوں کو انہوں نے مسلمان کر دی۔ بس وہ یہی دعوت دیتے ہیں کہ بھئی دو چیزیں، کلمہ اور قرآن۔ قرآن جیسی ایک سورت یا بنا دو یا کلمہ پڑھو۔ اور بعض جگہ انہوں نے یہ چیلنج کیا، بھئی اگر تم ہندو سچے ہو نا تو مجھے ہندو بناؤ۔ دو دعوت مجھے ہندو بننے کی، اب وہ دعوت ہی نہیں دے سکے۔ کہا اگر تم سچا معلوم ہوتا نا تو تم مجھے ہندو بنا لیتے۔ اب میں تمہیں قرآن اور کلمے کی دعوت دیتا ہوں۔ کئی لوگوں کو انہوں نے جو ہے مسلمان بنا دیا، حتیٰ کہ 3 بندے ان کو پولیس والے پکڑنے آئے کہ تم نے فلاں کو مسلمان کیا ہے، تو حضرت نے ان کو دین کی ترغیب دینی شروع کی، حقائق کو معرف سمجھانے شروع کیے۔ 2 نے کلمہ پڑھ لیا، تیسرے نے کہا میں بعد میں سوچوں گا۔ وہ آئے تھے پکڑنے اور کلمہ پڑھ کے گئے۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن اور کلمہ اتنی زبردست دعوت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود جو ہے آتا نہیں ہے، ہمیں خود جو ہے قرآن آتا نہیں ہے، دعوت دینی آتی نہیں ہے، حکمت و دانائی سیکھی نہیں کہیں سے، اس لیے ہم صحیح دعوت نہیں دے سکتے۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس وقت معصوم بچوں کی ویڈیو قرآن کی کافروں تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے بہت سے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہو جائے۔ اور بتاتے ہیں کہ ختم نبوت کی اس کے ساتھ یہ جو دعوت والا کام ہے یہ امت کے حوالے ہے نا، اس کے لیے بزرگوں نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ پوری مطلب امت میں 4 مہینے لگانے ہیں اور سال میں چلنا ہے، مہینے میں 1 سے روزہ ہے اور اس طرح گشت کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کا یہ اس کے ساتھ وہ ہے مطلب ایک جو ہے اس کے ساتھ، اور وہ سہروزہ بھی لگاتا ہے، دعوت و تبلیغ والا کام بھی کرتا ہے، لیکن یہ 4 مہینے اور یہ نصاب اگر پورا نہیں کر سکتا تو اس کے لیے کوئی سزا، یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ نماز اگر نہیں پڑھی تو اس کے لیے ایک وقت جہنم میں جلے گا، اس کے بعد پھر اس کی خلاصی ہوگی، اس طرح وہ ہے نا۔ تو اس کے لیے آپ کیا ہمیں وہ بتائیں کہ اس کی کوئی یہ پاکستان بننے سے پہلے حضرت مولانا ریاض جنہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان کے پاس ایک آدمی ہے کہ جی مولانا حسین احمد مدنی کانگریس میں ہیں، وہ ہمیں سیاست کی طرف کھینچ رہے ہیں۔
حضرت تھانوی خانقاہوں والے ہیں، وہ ہمیں خانقاہوں کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ آپ تبلیغ والے ہیں، آپ کہتے ہیں تبلیغ میں آؤ۔ مدرسوں والے مدرسے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ تو اب ہم مر جائیں کیا کریں، کس کے ساتھ جائیں؟ تو حضرت نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ بھی جیسا آپ کا مزاج ہے، جیسی آپ کے پاس فرصت ہے، اس کو تو جان مال وقت 100% اس کے ساتھ لگائیں، اور باقی ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کو بھی اپنے شعبے میں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو انشاءاللہ اپنے شعبے میں 100% آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور دوسروں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں تو اس دعا کی وجہ سے اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ اسی طرح اس اساتذہ نے بھی 4 مہینے لگائے ہیں، مشائخ کی صحبت اٹھائی، ڈبل MA بھی کیا، بہت سے پھر مدرسوں میں سے بھی پڑھا۔ تو ہم تبلیغ میں تھے تو وہاں دعا کرتے تھے لوگ کہ یا اللہ ساری زندگی اس کام سے جڑے رہیں۔ میں آمین نہیں کہتا تھا، میں کہتا تھا یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی افضل کام ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو پھر ہمیں اپنے مشائخ کی صحبت میں جانے کی بھی توفیق مل گئی۔ تو دعوت و تبلیغ کے ذریعے عمومی ہدایت زبردست پھیل رہی پوری دنیا میں، کروڑوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ لیکن جس نے اسپیشلسٹ بننا ہے، PhD ڈاکٹر بننا ہے، تو اس کو تو پھر کسی کے ساتھ رہنا پڑے گا، ڈگری بھی لینی پڑے گی، ساتھ پریکٹس بھی کرنی پڑے گی۔ تو اسی طرح دین میں نارمل چلنا ہے تو تبلیغ والوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ کسی جگہ آپ لگ جائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور فائدہ زیادہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کسی متبع قرآن و سنت شیخ کے ساتھ جڑ جائیں، اس سے بیعت کر لیں، تو اس کے ساتھ بس موبائل سے یا کسی طرح آنا جانے کے ذریعے رابطہ رکھیں تو وہ شارٹ کٹ طریقے سے انشاءاللہ آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے۔ جو مشائخ کی صحبت، جیسے صحبت سے صحابی بنے، صحبت سے تابعی بنے، صحبت سے تبع تابعی بنے، اور قیامت تک صحبت کے ذریعے اولیاء اللہ بنیں گے۔ تو اسی لیے مولانا روم نے فرمایا یک زمانہ صحبت اولیاء و اولیاء بہتر 100 سالہ طاعت بیرے، کہ ایک گھڑی اللہ والوں کی صحبت 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے، کیونکہ صحابہ صحبت سے بنے، تابعین صحبت سے بنے، تبع تابعین صحبت سے بنے، اور قیامت تک خواہ کوئی مفتی اعظم بن جائے، لیکن جب تک کہ کسی شیخ کی صحبت میں رہ کے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرواتا، اس وقت تک اس کو نسبت احسان نصیب نہیں ہوتی، کہ اس کو اللہ کے ساتھ خصوصی محبت کی نسبت نصیب نہیں ہوتی۔ تو یہ پھر مشائخ کی صحبت میں بندہ رہ کے شارٹ کٹ طریقے سے یہ نسبت حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کی کیا ہی بات ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ تھے جو اسکول کے انسپیکٹر تھے، بعد میں ریٹائر ہو گئے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیسی گزر رہی ہے؟ تو حضرت نے شعر بنایا، پینشن ہو گئی ہے کیا بات ہے اپنی، اب صبح بھی ہے اپنی، شام بھی ہے اپنی، اب اور ہی کچھ ہے میرے دن رات کا عالم، ہر وقت ہی رہتا ہے ملاقات کا عالم۔ تو اسی لیے بھائی جو بھی اللہ کی طرف آنا چاہے، اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ طریقہ نکال دیتا ہے۔ تو کسی کامل شیخ سے بیعت ہو گیا، اس کی صحبت اٹھائیں گے تو شارٹ کٹ طریقے سے بھی آپ نیکی کی طرف آ جائیں گے۔ اللہ ہمیں آسانی پیدا فرمائے۔ اور سر یہ بینک کے اس میں ہے کہ یہ لوگ چیزیں دیتے ہیں انسٹالمنٹس پہ، سر یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ حلال ہے حرام ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میزان بینک والے آئے تھے، انہوں نے جسٹیفائی کیا تھا، ان میں مفتی بھی تھا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بینک میں پیسے رکھوانا اور انسٹالمنٹس میں کوئی چیز لینا یہ حلال ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خیراتی ادارہ نہیں چلاتے، تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کس قیمت پہ کوئی چیز لیں اور اس کو پروفٹ پہ بیچیں۔ اس میں یہ ہے کہ عام بینکوں پہ تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سود پہ چل رہی ہیں، اس لیے ان کا ہر کام سودی ہے۔ لیکن کیونکہ میزان بینک کے سرپرست مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ ہیں، تو وہ کیونکہ اس کے سرپرست بنے ہوئے، اب جو وہ پالیسیاں نکالتے ہیں تو انہی کے مشورے سے نکالتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ان کے مشورے سے انہوں نے کام کیا ہے تو یہ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے، دوسری بینکوں کا ٹھیک نہیں۔ سر تمام اسلامک بینکنگز کے ایک اصول ہوتے ہیں اور دوسرے مختلف ہوتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا پڑے گا اس کا سرپرست کون ہے، کون ان کو مشورے دے رہا ہے۔ تو ہمیں کیونکہ سب سے زیادہ اعتماد، بلکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑے مفتی تقی عثمانی ہیں دامت برکاتہ،
ہاں جی ہاں کامن اور اس کے جج بھی رہے. تو سر انہوں نے کہا ہے کہ سارے اسلامی بینک میں ایک ہی اصول ہے اور باقی بینکس کے ساتھ. تو سر ہمیں سارے اسلامی بینکنگ کے اکاؤنٹس ایکسیپٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. صرف میزان بینک. ہاں میزان بینک کا کر سکتے ہیں. باقی انہیں کسی کو بنایا, کس نے کسی کو بنایا, تو وہ ہم نہیں کر سکتے. یہ یعنی تقوی والے, ان کے نام میں بھی تقوی ہے اور کام میں بھی تقوی ہے. اس لیے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تقوی والی چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اور جی کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلے گیا تو اس کا 40 دن تک عبادت نہیں. جی یہ لقمے کا کوئی حد مقرر ہے, اس کا کیا مطلب؟ اس میں ہے ولا عاد ولا باغ. قرآن میں آتا ہے کہ اگر بندہ کسی ایسی جگہ پھنس جائے جہاں اس کو بھوک لگی اور مل کچھ نہیں رہا حلال, تو فرمایا اتنا حرام کھائے کہ نہ پیٹ بھر کے کھائے نہ شوق سے کھائے, مجبوری میں جان بچانے کے لیے تھوڑا سا کھائے اور بیزاری سے کھائے, تھوڑا سا کھائے اور نفرت اور بیزاری سے کھائے, تو پھر اس چیز کی نحوست کم پڑے گی. تو اسی لیے ہر چیز کا یہ اصول ہے کہ مثلا جیسے آج کل مشتبہ کھانے ہیں, ملک سود پہ چل رہا ہے, اب کیا کریں, تھوڑا کھائیں بیزاری سے کھائیں تو پھر ہم اس نحوست سے بچ سکتے ہیں. جیسے تبلیغ کے ایک بہت بزرگ گزرے ہیں بابو جی عبداللہ, ان کو بڑی کثرت سے حضور کی زیارت ہوتی تھی, بلکہ وہ اگر کسی کے لیے دعا کر دیتے تھے کہ اس کو حضور کی زیارت ہو جائے تو 3 راتوں کے اندر اندر اس کو حضور کی زیارت ہو جاتی تھی. تو ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی مجدد نے ان سے پوچھا حضرت کیا کریں, اس وقت حلال رزق ملتا نہیں. تو حضرت بابو جی عبداللہ رو پڑے, کہا ہم کھانا معذوروں کی طرح اور بیماروں کی طرح تھوڑا سا کھاتے ہیں کیونکہ جان تو بچانی ہے نا, اس پہ بھی روتے ہیں کہ کیوں کھایا. تو یہ تقوی والا کھانا ہے کہ ضرورت سے تھوڑا سا کم کھائیں اور اس پہ بھی غمزدہ ہوں کہ کیوں کھایا, پھر اس سے دل کی کیفیت خراب نہیں ہوتی. اب دیکھو ان دنوں لوگوں کے اوپر بہت زوال آیا ہوا, عید ہمارے لیے وعید بن گئی. پہلے روزوں میں صبح شام کھاتے تھے, آپ 10 جگہ عید ملنے گئے اور 10 جگہ آپ کو کھانا پڑے گا. اگر کہیں کہتے ہیں نہیں میں میرا دل نہیں چاہتا کھانے کو, کہتے ہیں چکھ کر تو دیکھو, اور چکھتے چکھتے 1-2 پلیٹیں ختم. تو 10 جگہ کھانا کھائیں گے, مشتبہ کھانا کھائیں گے اور عجیب قسم کی باتیں ہوں گی, جس کی وجہ سے تہجد پڑھنے والوں کی تہجد چھوٹ رہی ہے اور لوگوں کی فرض نماز چھوٹ رہی ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے, مشتبہ کھانا کھانے کی وجہ سے. اس لیے پہلے زمانے میں کوئی بزرگ بنتے تھے 2 ہی صفات ہوتی تھی, عقل حلال, صدق مقال. حلال کھائیں گے, سچ بولیں گے. اب یہ چیز بڑی مشکل ہو گئی ہے, اس لیے سنت بھی ہے کہ شدید بھوک لگے کھائیں, ابھی تھوڑی سی بھوک رہتی ہو تو چھوڑ دیں. یہ سنت طریقہ ہے کھانے کا. اگر اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ان نحوستوں سے کچھ نہ کچھ ضرور محفوظ ہو جائیں گے. اور ابھی ہم توبہ کے کلمات پڑھیں گے, رجوع اللہ کریں گے, سچی توبہ کریں گے, اور کوئی جو اپنی اصلاح کی نیت کر لے کہ میری اصلاح ہو جائے, میری تربیت ہو جائے, تو اس کو بھی نیت کر لیں کہ میری اصلاح ہو جائے, تربیت ہو جائے, میں نیک پاک بن جاؤں, متقی بن جاؤں. تو مرد عورتیں سب یہ نیت کر لیتی تو انشاءاللہ جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا اچھا اللہ ریوارڈ دے گا کہ میں ہمیشہ ہر حال میں اللہ سے راضی ہوں گی. ایک نیت. دوسرا کہ میں اپنے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے سارے گناہوں سے توبہ معافی ہوں. ٹچ موبائل کے گناہوں سے جو اس پر فضول قسم کی چیزیں دیکھی, اسی طرح جس قسم کے بھی خفیہ گناہ کیے, اعلانیہ گناہ کیے, ساروں سے میں توبہ کروں. اور تیسری نیت میں کامل اتباع سنت کروں گا اور اس کے لیے عشق رسول پیدا کروں. تو یہ 3 نیتیں کر لیں. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد, یہ پیچھے پڑھتے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات پڑھنے سے ہم نے تجدید ایمان کی ہے، سچے سچے دل سے توبہ کی۔ اب ہلکے پھلکے سے وظائف اگر وہ کریں گے تو انشاءاللہ زیادہ محنت نہیں لگے گی، لیکن اللہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق جڑ جائے گا۔ ایک تو ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں، وضو ٹوٹے وضو کریں۔ دوسرا بائیں پسلیوں کے نیچے دل ہے تو اس پر نظر کو فوکس رکھیں، سوچ اور خیال کو فوکس رکھیں کہ وہ دل کہہ رہا اللہ اللہ اللہ۔ اگر یہ مشکل لگے تو یہ سوچیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کھاتے پیتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ سوچ دماغ میں رہے۔ اس طرح 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ 100 دفعہ مشکل ہو تو 40 دفعہ ہی کر لیں۔ اسی طرح ایک پارہ آدھا پارہ یا ایک پاؤں قرآن کا جو ہے پڑھ لیں، یا چند آیات ہی جو متاثر کریں آپ کو، ان کو بار بار دہرائیں اور چھٹا رابطہ رکھیں، کیونکہ یہ عاجز تو 2-3 مہینوں کے بعد کبھی کس وقت آتا ہے کبھی کس وقت۔ تو یہاں ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد کے خلیفہ تھے، ایک پہلے تھے، دوسرے ڈاکٹر نویس صاحب کو بھی حضرت نے اجازت خلافت دی۔ ویسے بھی ان کی نوکری اب ختم ہونے والی ہے، ہم تو دعا کرتے تھے کہ پہلے ہی ختم ہو جائے، تو الحمدللہ اب ریٹائرڈ ہوں گے تو یہ کھل کے دین کا کام کریں گے، اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ جو ہے کہ نسبت کا نور انسان کو نصیب ہو جائے۔ تو میرے ساتھ رابطہ تو مشکل ہے، یہاں کے ایک وقت ہے ان کے ساتھ رابطہ رکھیں، یا ڈاکٹر صاحب کو اس دفعہ اجازت خلافت ملی ان کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ ذکر فکر میں آگے سبق لینا ہوتا ہے تو ان سے سبق لے سکتے ہیں، لیکن محبت، ادب، اطاعت، ان 3 چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، تو پھر بندے کو روحانی ترقی ہوتی ہے، پھر اس کی نماز میں حضوری آ جاتی ہے، اس کے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے توبہ کے تو کلمات پڑھا دیے، تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رابطہ رکھیں۔ کوئی روحانی مسئلہ ہے تو یہ خود بتا دیں گے، اگر ان کو نہ پتہ ہوا تو میرے سے پوچھ کے بتا دیں گے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ، خدمت کے ساتھ ساتھ موت قبر آخرت کی تیاری کا بھی ایک کام لگ جائے۔ دیکھو ہم یہاں صرف کھانے پینے سونے کے لیے نہیں آئے دنیا میں، ہم اچھی موت مرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ ایک ضروریات زندگی ہے جیسے شادی بیاہ، کھانا پینا، یہ سب، اور ایک ہے مقصد زندگی، ایم آف لائف، کہ ہم اللہ کی محبت و معرفت حاصل کریں، شدید ترین اللہ کی محبت حاصل کریں۔ محبت تو کہتے ہیں لیکن وہ محبت نہیں ہے جس میں شدت نہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ سپرلیٹو ڈگری کی محبت پیدا کرنے کے لیے پھر مشائخ کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں کہ ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کے مشورے کی وجہ سے جو ہے آپ کو پھر یہ شدید محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو یہ ہے شدت محبت جو اس کو نصیب ہو جائے، پھر اس کے لیے جنت میں جانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جنت کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے۔ تو اسی لیے اگر کسی کے دل میں کوئی خواب آئے، کوئی مسئلہ ہو،
تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں گے، اگر ان کو نہ معلوم ہوا تو ہم سے پوچھ کے بتا دیں گے آپ کو. ہم اپنے اوپر مشائخ سے پوچھ لیتے ہیں، یا کتابوں میں جو پڑھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ دل میں ڈال دیتے ہیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے. اور ایک میڈیٹیشن کرنا ہوتا ہے، رجوع اللہ کرنا ہوتا ہے، انابت اللہ کرنا. صبح شام فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا جس وقت بھی فرصت ملے آدھا گھنٹہ میڈیٹیشن کرنا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ تھوڑی دیر کر لیں، آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں تھوڑی دیر کہ حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا. تو ہم اسی سائے میں بیٹھنے کی ابھی سے پریکٹس کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھے ہیں. اللہ کی رحمت آ رہی، دل میں سما رہی، دل کی سیاہی ظلمت غفلت سستی دور ہو رہی، اور دل کہہ رہا اللہ. غنیمت سمجھ لو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی. غنیمت سمجھ زندگی کی بہار، آنا نہ ہوگا یہ ہم بار بار. غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، یا رب کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا. ہم امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، ہمیں کسی گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا. شکستہ دل سے جو آہ نکلے تو فرش کیا عرش کانپ اٹھے گا. درے قفس جو وا نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا. کسی کے روکے سے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا. چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے، جلا کرے گا. اللہ اللہ کیا پیارا نام ہے، نام کیا ہے عاشقوں کی جان ہے. جو مضطرب ہے اس کو در التفات ہے، آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کوئی تو بات ہے. یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم اللہ کی محبت کی تمنا میں جینے، حاصل منظر میں صحیح خواہش منظر ہی صحیح. لا الہ الا اللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے ظاہری باطنی چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم نے سچی سچی توبہ کی، اس توبہ کو قبول فرما. یا اللہ ہم سب کے رزق میں برکت پیدا فرما. یا اللہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ گھروں میں جو پریشانی ٹینشن ڈپریشن اس کو دور فرما. یا اللہ اپنی خصوصی محبت و معرفت نصیب فرما. یا اللہ عزتوں فلتوں ذلتوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں اپنا خصوصی قرب نصیب فرما. یا اللہ نمازیں حضوری کے ساتھ نصیب فرما. ہر وقت اپنا دھیان خیال اور سوچ ذکر کی رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ایسا بنا دے کہ یا اللہ ہم تجھے پسند آ جائیں. ہمارے پیارے رب تم ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم قیامت والے دن تجھے پسند آ جائیں. یا اللہ تو دلوں کے راز جانتے، سب کے دلوں کی جو جو جیسے شہید ہوئے ہیں سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ اپنا قرب اور محبت نصیب فرما. یا اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. ٹینشن ڈپریشن انگزائٹی جو بھی روحانی اور جسمانی بیماریاں سب کو دور فرما. اور یا اللہ ہم نے آپ سے سب کچھ مانگ لے. یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. یا اللہ بس آج بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ اس دفتر میں اسی طرح پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ایک روحانی اللہ کی خاطر اپنی خاطر آپس میں محبت نصیب فرما. یا اللہ اپنے نام کی خاطر دین کی خاطر ایک دوسرے سے تعلق اور محبت نصیب
نصیب فرما. اور یا اللہ ہم نے اپنی اوقات کے مطابق مانگا، پیارے رب تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما. تو نے خود فرمایا وَكُلَّ يَوْمٍ فِي شَأْنٍ کہ اللہ ہر روز ایک نئی شان میں جلوہ گر ہوتے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنی شانوں میں سے ایک نظر ہمارے اوپر فرما دے. اور یا اللہ سب کے دلوں کی جے شریدیں قبول فرما. جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں توقع رکھتے ہیں یا اللہ ان کی بھی جے شریدیں قبول فرما. اور آخری یا اللہ آنسو نہیں نکلے تو پسینہ تو نکل گیا، یا اللہ اس پسینے کی برکت سے ہی ہمیں معاف فرما. اور آخری وقت ہے ہم سب کے لا منزل پہ لا الہ الا اللہ. مختلف لوگ مختلف مسائل لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو وہ اس کے وظیفہ بتاتے ہیں. تو ہم نے قرآن میں سے ایک وظیفے کا تجربہ کیا ہے. تو جسمانی روحانی جس قسم کی کوئی مشکل مصیبت ہو تو یہ ہمارا انٹرنیشنل وظیفہ ہے. جس کو بھی میں نے بتایا اس کو فائدہ ہوا. تو آپ لوگوں کو بھی بتا رہا ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو یاد کر لیں. انشاءاللہ آپ جس مشکل مصیبت کے لیے اس کو پڑھیں گے اللہ اس میں آسانی فرما دے گا. سورۃ مومن 2412 آیت نمبر 44 آدھی آیت پڑھی یہاں سے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد کہ یا اللہ میں اپنا جسم، جان، ایمان، اولاد ہر چیز کو تیرے سپرد کر رہا ہوں، بے شک تو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اصل میں یہ دعا ہے اس مرد مومن کی جس نے فرعون کی قومی اسمبلی سے خطاب کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام نے جب دعوت دی وہ نہیں مانے. پھر فرعونیوں میں سے ایک بندہ مسلمان ہو گیا تھا جس کا قرآن نے تعارف کروایا رجل مومن یکتم ایمانہ. وہ مرد مومن تھا جو اپنا ایمان چھپاتا تھا. اس نے بڑا نیوٹرل بن کے دعوت دی اور آخر پہ پھر اس نے یہ کہا فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں تم اس کو یاد کرو گے قیامت والے دن. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ کہ میں اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، بے شک اللہ دیکھ رہے کون کیا کر. آگے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا اور اللہ نے ان سارے فرعونیوں کے مکر سے، ظلم سے اس مرد مومن کو بچا لیا. اگر اس کو بچا لیا، اس کے لیے یہ دعا قبول ہو گئی تو ہمارے لیے بھی انشاءاللہ یہ قبول ہو جائے گی. اگر اس کو صبح شام 100 دفعہ یا 40 دفعہ پڑھتے رہیں اور شروع آخر میں درود پڑھ لیں تو انشاءاللہ جس کام کے لیے بھی پڑھیں گے، جائز کام ہو، کوئی ناجائز کام نہ ہو، جائز کام کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے پورا فرما دے گا. جلدی کام کروانا ہے تو زیادہ پڑھیں، آہستہ آہستہ کروانا ہے تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں. اب وہ آپ کی مرضی ہے تو اس کو پابندی سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اللہ فرماتے ہیں قرآن شفا ہے. اللہ نے اوپن چھوڑ دیا، جسمانی روحانی دونوں بیماریوں کی شفا. تو اس آیت میں کہ ہم نے تجربہ کیا ہے، لوگوں کو بھی بتایا تو بہت فائدہ ہوگا. تو آپ لوگوں کو بھی اس کی اجازت دے رہے ہیں آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سکون ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.